ویلکم بیک۔ اب اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم حکومت کی قانونی ٹیم کی رائے حاصل کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر قانون اور پاکستان کے نامور قانون دان بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ فرمائیے گا کہ اب آج تو جو کچھ ہوا وہ یقیناً آپ کے سامنے ہے، پورا میڈیا اس کی عکاسی کر رہا ہے، کل کیا ہونا ہے، کل کے لیے کیا طے پایا ہے، کل کی کیا حکمت عملی ہے؟ کامران بھائی ایسا ہے نا کہ پہلے تھوڑا سا یہ سمجھیے کہ ایکچوئل چیز کیا ہے۔ ایکچوئل چیز یہ ہے کہ 1952 کا ایک قانون ہے، آرمی ایکٹ ہے، پھر اس کے رولز بھی پرانے ہیں، کچھ امینڈمنٹس بھی ہوئی ہیں، پھر اس کے ایک ریگولیشنز ہیں، وہ بھی کچھ نئے ہیں، کچھ پرانے ہیں، کچھ امینڈمنٹس ہیں، کچھ کانسیپٹس آبسلیٹ ہیں۔ پھر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، اور ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے کانسیپٹس چینج ہوئے ہیں، امینڈمنٹس ایسی آئی ہیں، تو ان کو آپس میں اس طرح انٹریکٹ کس طرح ہونا ہے کہ ہر چیز بالکل احسن طریقے سے ہو۔ اب جتنی بھی پرانی آرمی چیز کے جو اپوائنٹمنٹس ہوئے تھے، اس دفعہ بھی یہ والا بھی ایکسٹینشن بالکل اسی طرح ہوا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چینج نہیں ہے۔ لیکن اس دفعہ فار دا فرسٹ ٹائم سپریم کورٹ نے اس کو فوکس کیا ہے، اس کو اٹھایا ہے، اور ہمیں یہ انٹینشن سپریم کورٹ کی نظر آتی ہے کہ سپریم کورٹ ایک گارڈین ہو کے ایک اصلاح کر رہی ہے، اور اس میں سپریم کورٹ نے خود کہا کہ اس یہ کا پوائنٹ آف فرق ہے۔ پچھلے 2 دن میں یقیناً وہ اور آج بھی پھر آخر میں انہوں نے یہ کہا بہت، جبکہ جو آج نوٹیفیکیشن گیا ہے، یقیناً اس کو سوائے نالائقی کے کیا کہا جائے گا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ری اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایکسٹینشن کا جاری ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ نے کہا کہ کل اس کو ٹھیک کر کے لے کر آئیے۔ کل کیا ٹھیک کر کے لے کے جایا جا رہا ہے؟ ایک تو کامران بھائی اس کی نالائقی کی تو کوئی بات نہیں ہے، یا تو پھر یہ جو 60 سال سے جتنے لوگ آرمی چیفز کے صرف نہیں بلکہ جتنے لیفٹیننٹ جنرلز کے اور جتنے میجر جنرلز ہیں، اور جتنے بھی میجر سے لے کے کرنل اور بریگیڈیئر اور کتنے سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو ایکسٹینشن دی گئی ہیں، تو پھر اگر وہی پروسیجر فالو کیا گیا ہے تو ایک تو اس میں نالائقی نہیں ہے۔ میڈیا اپنا ضرور اینگل نکالتی ہے۔ دیکھیں جب کورٹ کیس ہوتا ہے نا تو ججز آبزرویشن بھی دیتے ہیں، ریلیف بھی دیتے ہیں۔ یہ تھا کیا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ سمری بھیج رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ سائن کر رہے ہیں ری اپوائنٹمنٹ کی، جب نوٹیفیکیشن نکلتا ہے تو وہ نکل رہا ہے ایکسٹینشن کا، جس پہ آج اٹارنی جنرل وہاں پہ عدالت میں ان کی بہت سیویئرلی ایمبیرسنگ سچویشن ہو گئی۔ سر بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے تو وہ اپوائنٹمنٹ تو آرٹیکل 243 ہے، وہ اپوائنٹمنٹ صدر کرتا ہے۔ صدر جو ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ کرتا ہے، اور وہ سمریز بنی منسٹری آف ڈیفنس نے بنائی، اور اس کا وزارت قانون سے کوئی تعلق نہیں۔ بائی دا وے یہ لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وزارت قانون کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ منسٹری آف ڈیفنس نے سمری بنائی اور صحیح سمری بنائی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جب نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تو وہ نوٹیفیکیشن جو پرانا کوئی نوٹیفیکیشن تھا، وہاں کوئی کلرک بیٹھا تھا، اس نے کوئی کاپی پیسٹ میں کوئی غلطی کر دی، لیکن وہ اس وقت کے تمام نوٹیفیکیشنز جو تھے وہ اس طرح چلتے رہے، اور ان کی ویلیڈیٹی تھی، کسی نے کویسچن نہیں کیا۔ اب سپریم کورٹ نے جب یہ بات اپنی کاگنیزنس میں رکھی، اور سپریم کورٹ اصلاح کرنے کے موڈ میں ہے، ہم سب کو گائیڈ کرنے کے موڈ میں ہے، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ تو فروغ بھائی یہ بتائیے گا کہ اب یہ وقت نہیں آ گیا کہ جو اس میں سقوم سے سامنے آئے، جو کمزوریاں سامنے آئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1958 سے لے کے کبھی تک اس کی سپریم کورٹ نے اسکروٹنی نہیں کی ان معاملات کی، لیکن اب چیزیں جو سامنے آ گئی ہیں، کیا یہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ ایک اس قانون کو ری وزٹ کیا جائے، اور اگر اس وقت ضرورت ہے تو ایک آرڈیننس کے ذریعے اس قانون کو ری وزٹ کر کے اس میں جو سقوم ہے دور کر کے اس کو جاری کر دیا جائے؟ تو سپریم کورٹ نے جو ہماری گائیڈنس کی ہے، جو گائیڈ لائنز دی ہے، تو اس کے حساب سے تو جو اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو ایررز تھے جتنے تھے، تو اس کو جیسے سپریم کورٹ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے تو اس کے حساب سے ہم نے اس کو ٹھیک کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ العزیز اٹارنی جنرل صاحب ضرور پیش کریں گے صبح۔ اور پوری کوشش ہماری یہ ہے کہ ہر طرح سے سپریم کورٹ جس طرح سپریم کورٹ نے جیسے ایک آرڈر پاس کیا تو اس کے ذرائع میں کوشش کی گئی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی،
آج سپریم کورٹ کی اورل آبزرویشنز آئے ہیں، ایک دفعہ پھر کوشش کی گئی اس کو ٹھیک کرنے کی. تو میرے تو خیال میں اب جو سپریم کورٹ کی رہنمائی ہے اس کی روح کے مطابق جواب تیار کیا گیا ہے جو کل داخل کیا جائے گا فاروق بھائی؟ ایسے ہی کام ہے، بالکل ایسے ہی کیا جا رہا ہے، اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کے لیے، اور جو بھی قانون میں گنجائش موجود ہے اس کے حساب سے کام اچھا، کیا گیا ایک ہے. اور اہم سوال یہ بتا دیجیے گا ڈاکٹر صاحب کہ کل آپ جنرل باجوہ کو ریپرزینٹ کریں گے یا نہیں، کیونکہ آج تو اس حوالے سے بھی ایک سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ کیا ہوگا کل؟ تھینک یو ویری مچ کامران بھائی، بہت عمدہ آپ نے سوال کیا. سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے، وہ یہ کہتا ہے میرا لائسنس انٹیکٹ ہے. اب ہمارے جو دوسرے طرف کے جو مکلا میں بھی تھوڑے سی گروپ بازی ہے، سیاست ہے، وہ بھی بھائی ہیں میرے، تو انشاءاللہ یہ کل معاملات ریزالو ہو جائیں گی اور اللہ کی ذات بہتر کرے گی. آپ جنرل باجوہ کو ریپرزینٹ کریں گے کل؟ جی ہاں، ایسے ہی ہے انشاءاللہ. ضرور کریں گے. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم ہمارے ساتھ موجود تھے.